البدر علينا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام سیرت رسول کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مقدس ملک۔ سیرت رسول کی آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاتے چلتے ہیں۔ حضرت برید روایت کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک عرابی آیا اور فرمانے لگا، یا رسول اللہ میں اسلام لایا ہوں، مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیں کہ میرا یقین اور زیادہ ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عرابی بولا، یا رسول اللہ اس درخت کو اپنے پاس بلائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جاؤ تم لے آؤ اس درخت کو۔ تو فرمانے لگا، یا رسول اللہ چلے میں ہی بلا لاتا ہوں۔ اور وہ درخت کے پاس گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ نے تمہیں بلایا ہے۔ درخت یہ سن کر ایک سائڈ سے جھکا اور اس کی جڑیں اکھڑی، پھر وہ دوسری سائڈ سے جھکا اور اس کی جڑیں اکھڑی۔ ایسے ہی وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ عرابی یہ دیکھ کر بولا، مجھے اتنا ہی کافی ہے، مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف جو اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ سب سے پہلے ہم تعارف کرواتے ہیں اپنے اسکالر صاحب کا، علامہ وقاص احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس نعت خوان موجود ہیں جن کا نام ہے قادری شہباز علی فریدی صاحب۔ السلام علیکم۔ انہی کے ساتھ موجود ہیں قادری عتیق الرحمان نقیبی۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے ہم سوال کریں گے اپنے اسکالر صاحب سے توبہ کے بارے میں کہ سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا توبہ ہر وقت قبول ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ محترمہ آپ نے سوال کیا، کیا توبہ ہر وقت قبول ہوتی ہے؟ جی تو ہم توبہ کا سوال جو ہے یہ قرآن مجید سے دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید ہی ایسی لاریب اور بے عیب کتاب ہے کہ جس کو خالق کائنات نے ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جو پہلے انبیاء کی بھی تصدیق کرتی ہے اور پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ تو خالق لم یزل نے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو میری بارگاہ میں اور میری بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کرو۔ اور ہم آیت نمبر سورۃ نور کی آیت نمبر 8 میں خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا، وتوبوا الی اللہ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ میری بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کرو، جو میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے بے شک وہ فلاح پا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رہنا چاہیے کہ جہاں تک طالبان عبادت کا تعلق ہے، وہ طالبان عبادت جب طہارت تک پہنچیں گے تو ان کے لیے یہ طہارت شرط ہے، جب ان کی طہارت ہوگی تو اس کے بعد میں عبادت ہوگی۔ اور اسی طرح سالکین راہ حق اولیاء اللہ، ان کا پہلا مقام اور پہلا مرتبہ وہ توبہ ہے، وہ اپنی عبادت کو توبہ سے شروع کرتے ہیں۔ اور نبی کرم شفیع معظم شافع روز جزا لالا توخاں نیر تابہ سر نشین مہوشاں ہادی کل دانا سبل فخر رسول فخر آدم و بنی آدم آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا، کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، ما من شیء احب الی اللہ من شہاب، کہ تم میں سے خالق لم یزل کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جو نوجوانی کی عمر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور توبہ ایسا عظیم کام ہے جب بندہ گناہوں سے لتھڑا جسم لے کر اپنے مالک کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں نے جتنے گناہ کیے تھے میں نے کر لیے، میں بہت انکساری اور عاجزی سے تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں،
یا الہی مجھے پتہ ہے تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، غفار ہے۔ یا اللہ عز و جل مجھے پتہ ہے کہ اور کوئی دنیا میں در نہیں ہے تیری سوا کہ میں کس در سے یہ بخشش کی بھیک مانگوں۔ یا اللہ عز و جل تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یا اللہ میں آپ کے آگے یہ سوال کرتا ہوں میرے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ تو خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے چاہے اس کے جتنے بھی گناہ ہو میں اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہوں اور اس کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں قادری شہباز علی فریدی کی طرف، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں ایک نعت سنائیں۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیتا، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نائے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نائے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدار سے بھی بڑھ کے ہے تیرے لب سے شنیدہ، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، آیا
بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت پیاری نعت تھی۔ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر اور واپس آ کے سنیں گے قادری عتیق الرحمان نقوی صاحب سے نعت۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں اسکالر صاحب نے، صاحبزادہ غلام محی الدین صاحب نے۔ اچھا، ناخواں کی طرف ہم چلتے ہیں قاری عتیق الرحمان نقیبی صاحب کی طرف اور ان سے کہتے ہیں ہمیں نعت سنائیں۔ کم دیے جے خیر پیا وچ کوئی نہیں، اس اکھ دے پلے ککھ وی نہیں، اس اکھ دے پلے ککھ وی نہیں، جڑی یار دے غم وچ روئی نہیں، لکھ باوے ہار سنگار کرے پئی نخرے ناز ہزار کرے، بن
نخرے ہزار کرے لکھ باوے ہار سنگار کرے پئی نخرے ناز ہزار کرے پیتم اپنا نہ سمجھیں انہوں پیتم اپنا نہ سمجھیں وجہ سہاگن ہوئی نہیں اس اکھ دے پلے ککھ وی نہیں جڑی یار دے غم وچ روئی نہیں ایویں تے ڈیوے بلدے مر جاوے جو عشق نبی وچ مر جاوے او جیوندی او موئی نہیں اس اکھ دے پلے ککھ وی نہیں جڑی یار دے غم وچ روئی نہیں نسبت پہچان ظہوری ہے پر نیت بات ضروری ہے نسبت پہچان ظہوری ہے پر نیت بات ضروری ہے جو اپنے پیادی ہوئی نہیں جو اپنے پیادی ہوئی نہیں انہوں مل دی کتے وی ڈوئی نہیں اس اکھ دے پلے ککھ وی نہیں جڑی یار دے غم وچ روئی نہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام تھا۔ ہمارا آج کا سوال ہے خوشبو پر۔ ہم اپنے اسکالر صاحب سے آج کا سوال کریں گے، خوشبو مصطفیٰ پر روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مدعو کیا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ خوشبو رسول، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے، اے میرے محبوب کے غلاموں، میں نے تمہاری طرف، برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل، ایک دلیل تمہارے رب کی طرف سے آئی، نور مبینہ، روشن نور آیا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس نور سے اور برہان مطلب دلیل سے مراد یہ ہے، نور اور دلیل سے مراد آقا لجپال کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات ہے۔ خوشبو مصطفیٰ، ایسی خوشبو آپ کائنات میں جتنے بھی رنگ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے خوشبو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہیں۔ کائنات میں جتنی بھی خوشبوئیں ہیں، جتنے بھی رنگ ہیں، سارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سے ہی ملے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف، مسلم شریف، مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ آقا نامدار، آپ کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ میں نے عنبر، کستوری، ہر قسم کی خوشبو کو سونگا، اور بڑی بڑی دور تک مجھے جانا نصیب ہوا سرکار کی وجہ سے۔ بڑی بڑی دور تک جانے کے بعد بڑی بڑی جگہ سے میں نے خوشبو کو سونگا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کے جو آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی، ایسی میں نے خوشبو کائنات میں کوئی نہیں سونگی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے ریشم دیکھے، باریک بھی اور موٹے بھی، لیکن جیسا مطلب ریشم جو ہوتا ہے نا وہ نرم ہوتا ہے، کپڑا جو ہوتا ہے نا ریشم، وہ باریک بھی دیکھے اور موٹے بھی دیکھے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہتھیلی مبارک ہے نا، وہ ہر جتنے بھی ریشم ہیں ان سب سے اتنی نرم تھی کہ جب میں نے اپنے ہاتھ میں لی تو ایسے مجھے لگا کہ جیسے پھولوں کی پنکھڑیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر اگلی حدیث مبارکہ، سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار میری گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، تو میں نے سرکار کا ہاتھ جو تھا نا وہ اپنے ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں لے کے تو میں نے مس کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ مس کرنے کی دیر تھی کہ کتنے دن تک میرے ہاتھوں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مس کرنے کی وجہ سے خوشبوؤں کے حلے آتے رہے۔ میں کام بھی کرتی رہی، سارے کام کیے، لیکن میرے ہاتھوں سے خوشبو نہیں گئی۔ اگلی حدیث مبارکہ، یہ بھی مشکوٰۃ کی ہے اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کا وصال ہو گیا، سرکار نے ظاہری پردہ دنیا سے فرمایا، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں سرکار کے قریب گئی۔ جب سرکار کے قریب گئی تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار کے ہاتھ مبارک نہ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اپنے سینے پہ رکھے، اور اتنا عمل کرنے کے بعد میں چلی گئی۔ جب میں واپس چلی گئی تو آپ فرماتی ہیں کہ تقریباً 2-3 ہفتے تک آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کام بھی کیے، سارا کچھ کیا، لیکن میرے ہاتھوں سے سرکار کے جسم سے ٹچ ہونے کی وجہ سے میرے ہاتھوں سے خوشبو نہیں گئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں آرام فرمانے کے لیے دوپہر کے ٹائم آیا کرتے تھے۔ سرکار نے جب آنا، آرام فرمانا اور چلے جانا۔ کچھ دن ایسا ہوا تو جب سرکار آرام فرمانے کے لیے آتے تھے تو گرمی بہت زیادہ نا، جو یہ اہل مکہ اور مدینہ کا جو علاقہ ہے نا، اہل عرب جسے کہتے ہیں، اس میں اتنی شدید کی گرمی پڑتی ہے کہ ابھی آپ چلے جائیں تو ابھی بھی یہاں سے زیادہ وہاں پہ گرمی ہوگی، سردی کم ہوگی۔ اچھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لانا، آرام فرمانا اور چلے جانا۔ 1-2 دفعہ ایسا ہوا، جب آپ آرام فرمانے کے لیے آئے تو ام سلیم کہتی ہیں کہ میں نے سرکار کے پیچھے نیچے جو ہے نا ایک بستر بچھا دینا، جو بھی آپ کے پاس چٹائی جو بھی وغیرہ ہونا آپ نے بچھا دینا، سرکار نے آرام فرمانا، آرام فرما کے چلے جانا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار نے دیکھا کہ ام سلیم کر کیا رہی ہیں، اور کر کیا رہی ہیں کہ جب سرکار آرام فرما کے چلے جاتے ہیں نا تو اس کپڑے کو اٹھاتی ہیں، کپڑے کو اٹھا کے اسے اکٹھا کرتی ہیں، اکٹھا کرنے کے بعد اس میں سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے، اور وہ پانی کون سا ہے؟ سرکار کے جو جسم مبارک پہ پسینہ آتا ہے نا، وہ پانی جو ہے اس کو اکٹھا کرتی ہیں، اکٹھا کرنے کے بعد ایک شیشی میں بند کر لیتی ہیں۔ ایک دن سرکار نے دیکھا کہ ام سلیم یہ کام کر رہی ہیں، تو آپ نے پوچھا اے میری سیابیہ کیا کر رہی ہو، یہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے جسم مبارک سے پسینہ نکلتا ہے نا،
میں اسے اکٹھا کر لیتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کرتی کیا ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں کرتی یہ ہوں کہ جب بھی ہمیں کہیں جانا پڑتا ہے، کسی محفل میں کسی مجلس میں جانا پڑتا ہے، تو ہم اس شیشی سے چند قطرے نکال کے اپنے جسم پہ اپنے کپڑوں پہ مل لیتے ہیں تو ہمارے جسم سے خوشبوؤں کے حلے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکت تھی، ٹھیک ہے۔ جی ہمارے اسکالر صاحب نے بہت اچھی بات بتائی، بہت ہی اچھے ذکر کیا، حدیث سنائی۔ اس کے ساتھ چلتے ہیں ہم چھوٹے سے بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم سنیں گے ایک بہت پیاری سی نعت۔ ہم قاری عتیق الرحمان صاحب سے گزارش کریں گے کہ ہمیں ایک اور کلام سنا دیا جائے۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کا تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کا تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، عمر کی جرأت پہ جاؤں قربا کہ آج جن سے بھی کفر لرزا، عمر کی جرأت پہ جاؤں قربا کہ آج جن سے بھی کفر لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب
کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جیسے کہ ہم سن رہے تھے اسکالر صاحب سے خوشبوئے مصطفیٰ پر روشنی ڈالنے کا ذکر، ہم چلے گئے تھے ایک چھوٹے سے بریک پر، اور ہم گزارش کریں گے اسکالر صاحب سے کہ ہمیں اس کے بارے میں مزید معلومات دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ آقا نامدار، میں نے پہلے بھی گفتگو میں کہا کہ جو کچھ بھی ہے سرکار کے ذکر کی وجہ سے ہے، جو کچھ بھی ہے کائنات میں صرف سرکار کی وجہ سے ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار نے فجر کی نماز پڑھائی۔ اب سرکار نماز پڑھا کے باہر نکلے، تو جب میں نے سرکار کو باہر جاتے دیکھا تو میں بھی سرکار کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اب میں نے دیکھا کہ سرکار گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا وہ سرکار کے سامنے لائن بنا کے کھڑے ہو گئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں کے رخسار پہ نا ہاتھ پھیرتے، پیار کا دست شفقت۔ اب کہتے ہیں کہ ایک بچہ آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ وہ جو لائن تھی نا اس لائن میں میں بھی لگ گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ بھی پیار فرمائیں۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جب وہ بچے ختم ہو گئے تو اب میری باری آئی۔ ان بچوں کے رخساروں پہ سرکار ایک ہاتھ رکھتے تھے، جب میرا چہرہ سامنے آیا تو سرکار نے دونوں ہاتھ میرے چہرے پہ رکھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے دونوں چہرے میرے چہرے پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ جیسے سرکار نے کسی صندوقچی میں سے، خوشبو کی صندوقچی میں سے ہاتھ نکالے ہیں اور میرے رخسار پہ رکھے ہیں، اس طرح کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی تو کتنے دنوں تک سرکار کے دست اقدس لگنے کی وجہ سے میرے رخساروں سے خوشبو آتی رہی۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عتبہ بن فرقد سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں، 4 شادیاں کی تھی آپ نے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب آپ گھر آتے تھے نا تو سب بیویاں مطلب بڑے اچھی خوشبو لگا کے آپ کے سامنے جانا، لیکن جب آپ نے جانا نا، آپ نے آنا، کمرے میں داخل ہونا یا گھر میں داخل ہونا تو وہ ساری خوشبویں ختم ہو جانی، صرف آپ کی خوشبو کے حلے ہر طرف بکھر جانے۔ اب عورتیں جو تھیں، ظاہری بات ہے عورت ہوتی ہے، اس کو تو تجسس ہوا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کون سی ایسی خوشبو ہے کہ جو ہمارا خاوند جو ہے پتہ نہیں کہاں سے منگواتا ہے۔ ہم نے یمن سے، مصر سے، بڑی بڑی دور سے ہم نے خوشبوئیں منگوائی ہیں، مہنگی سے مہنگی خوشبو ہم نے منگوائی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی، جب ہم خوشبو لگاتی ہیں تو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جب اپنے خاوند کے سامنے جاتی ہے تو خوشبو ہماری ختم ہو جاتی ہے، اس کی خوشبو ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایک دن 4 بیویاں اکٹھی ہو کے سامنے کھڑی ہوگی تو انہوں نے کہا جی آج ہمیں راز بتائیں کہ راز کیا ہے، آپ کے جسم سے جو خوشبو آتی ہے وہ راز کیا ہے۔ جب اتنا سوال کیا تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، وہ بات وہی ہم کرتے ہیں کہ گل ساری سرکار دی ہے۔ اب ہوا کچھ یوں تو وہ کہنے لگے جی بات اس طرح ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے جسم پہ نا پھنسیاں نکل آئیں، پت جسے کہتے ہیں نا، تو میں سرکار کی بارگاہ میں چلا گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں، تو میرے لیے کوئی نظر عنایت فرمائے۔ سرکار نے فرمایا اچھا ایسا کرو، تم قمیض اتارو، قمیض اتار کے میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ اب صحابی رسول جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نے قمیض اتاری اور سرکار کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب سرکار نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سامنے کیا، اس پہ ماری پھونک، پھر سرکار نے ایسے ہاتھ مس کیے۔ مس کرنے کے بعد سرکار نے میرے سینہ مبارک پہ اور پیٹ پہ اور پشت پہ سرکار نے ہاتھ لگائے۔ 2 باتیں اس میں،
صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب سرکار نے میری پشت پہ، میرے پیٹ پہ، میرے سینے پہ ہاتھ لگائے، اپنا دست اقدس لگائے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے جیسے سرکار ہاتھ لگاتے ہیں میری بیماری دور ہو رہی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہاں پہ، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہوا کچھ یوں کہ جب سرکار نے ہاتھ لگائے اور ہاتھ لگانے کی دیر ہے، تب سے لے کے اب تک جتنی مرضی خوشبوئیں میرے سامنے آ جائیں، لیکن جو خوشبو سرکار کے ہاتھ سے میرے ساتھ مس ہوئی ہے نا، وہ آج بھی خوشبوؤں، ساری خوشبوؤں پہ غالب آ جاتی ہے، صرف سرکار کی وجہ سے۔ اب اگلی حدیث سنیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام تھے، انہوں نے سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا اور اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں نے جو ہے نا وہ اب درود پاک اتنا پڑھنا کرنا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سرکار کی ذات پہ جتنا درود پاک ہو سکے ہم پڑھیں۔ اب اس سرکار کے غلام نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں نے درود پاک پڑھنا ہے 500 1000 لاکھ بار، جتنی بار بھی اپنے اوپر لازم کیا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات کو سو گیا۔ اللہ کرے جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ میرے آڈیوز کو سمجھ آ جائے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہ درود پاک پڑھنے کی برکت کیا ہے کہ جب آپ سرکار سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، آپ سرکار کو یاد کریں گے، درود پاک سرکار پہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس اپنے غلام کے خواب میں آئے، اللہ سرکار خواب میں آئے تو آ کے سرکار نے فرمایا اے میرے غلام، جی یا رسول اللہ، میرے مقدر جاگے آپ میرے گھر تشریف لائے، خواب میں دیکھ رہے ہیں صاحب یہ سرکار کے غلام۔ تو کہتے ہیں کہ جی میں نے جب سرکار کو دیکھا تو میں بڑا خوش ہوا، جب خوش ہوا تو میں نے کہا سات بسم اللہ جی ہیں، آج میرے گھر سرکار آ گئے۔ اب کہتے ہیں ہوا کچھ یوں کہ جب سرکار تشریف لائے تو سرکار نے مجھے کہا کہ اے میرے غلام، اپنا چہرہ میرے قریب کرو، جس چہرے سے، جس منہ سے تم میری ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہتے ہیں کہ جب سرکار نے اتنا جملہ بولا تو میں تھوڑا سرمایا کہ اب میرا منہ اور سرکار کی ذات میں کیسے قریب کروں۔ پھر میں نے ہمت بڑھائی اور سرکار کے پاس میں نے اپنا چہرہ کیا تو سرکار نے میرے جو ہونٹ تھے ان کے اوپر بوسہ دیا، سرکار بوسہ دیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے بوسہ سرکار نے لیا تو میری آنکھ کھلی، اب میں نے سامنے دیکھا تو کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز بھی میرے سامنے نہیں ہے۔ میں پریشان ہوا، لیکن جب میں نے سرکار کو دیکھا تو میں خوش بھی ہوا، تو پھر پریشان بھی ہوگا سرکار سامنے موجود نہیں ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ اتنی بات جو میرے سامنے ہوئی، اس کے بعد میری آنکھ کھلی، جب میں نے دیکھا تو آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے کمرے میں، جس کمرے میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، خواب میں دیکھا، آپ کہتے ہیں کہ اس کمرے سے اتنی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اتنی خوشبوئیں آ رئی ہیں کہ میں ان خوشبوؤں میں گم ہو گیا۔ اور میں جب گم ہوا تو میں کہتا ہوں کہ یا سبحان اللہ، کیا کہنے یا رسول اللہ آپ کے، ابھی آپ ظاہری میرے پاس موجود نہیں ہے تو اتنی خوشبوؤں کا عالم ہے، اگر آپ میرے پاس موجود ہوں تو خوشبوؤں کا عالم کیا ہوگا۔ شکریہ ادا کرتے ہیں قاری عتیق الرحمان صاحب کا کہ وہ ہمیں نعت سنائی، انہوں نے بہت اچھے کلام سنائے۔ اس کے بعد ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے دوسرے نعت خواں کا، قاری شہباز علی فریدی صاحب کا، انہوں نے بھی ہمیں نعت سنائی ہے، بہت اچھا کلام تھا، بہت پیاری آواز تھی۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔